انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس کو دعائے حزب البحر کہتے ہیں. دعائے حزب البحر کہتے ہیں کہ یہ دعائے حزب البحر یہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ کے ولی کو تلقین کی. ظاہر کہ رسول اللہ کی نظر امت پر ہے، امت کے فرد پر بھی ہے، امت کے مجموعے پر بھی ہے، امت کے ظاہر پر بھی ہے، امت کے باطن پر بھی ہے، امت کے دن پر بھی ہے، امت کی رات پر بھی ہے، امت کی خلوت پر بھی ہے، امت کی جلوت پر بھی ہے. ہر طرف نبی کی نظر ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ دعائے حزب البحر کا شان برود کیا تھا. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے محدث مفسر بڑے ولی کامل ہیں، اپنے وقت کے بڑے شیخ المشائخ ہیں، قاہرہ میں ہیں. ان کو غیب سے یہ الہام ہوا، غیب کے پردے سے ان کو یہ اطلاع ہوئی کہ اس سال آپ حج کریں، حج کی تیاری کریں. آپ نے اپنے مریدین مبصرین سے کہا کہ جہاز کی تلاش کرو، تو ہمیں اشارہ غیبی ہوا ہے اس سال ہم حج کریں گے. اب جہاز کی تلاش شروع کی. حج کے آخری ایام تھے، کوئی جہاز میسر نہیں ہے. آپ جانتے بحری جہازوں کا دور تھا، جہاز سب نکل گئے. ایک نصرانی عیسائی بوڑھا، اس کا ایک جہاز تھا، کوئی بچا، اسی کو لے لیا. چلو اسی سے کو کرایہ دو، جہاز پر سوار ہو گئے. یہ اشارہ غیبی ہوا ہے، لوگ بھی سوار ہو گئے. اب جیسے سوار ہوئے، جہاز اب چلنا ہی چاہتا تھا کہ مخالف ہوا چلے. ابھی کچھ دور گیا تھا کہ مخالف ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ جناب واپس قاہرہ کی طرف جہاز کو لے گیا. یہاں تک کہ قاہرہ کی عمارتیں، بازار سب نظر آ رہے ہیں، اور جہاز کھڑا ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، اور مخالف ہوائیں تیز ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو حضرت کے دوست احباب محبت والے پریشان ہیں، لیکن بعض لوگ تان تشنی والے بھی ہوتے. جی آپ تو فرماتے تھے اشارہ غیبی ہوا، یہ کیسا اشارہ غیبی ہوا ہے؟ یہ تو مخالف ہوا چل رہی ہے، جہاز کیسے پہنچے گا؟ اور حج کے دن تو قریب. وہ تان و تشنی کرنے لگے، مذاق اور ٹھٹھا اڑانے لگے. اب حضرت کو بڑا قلبی قلق ہوا، تکلیف ہوئی، یار یہ کیا بات. خیر اسی رنج و غم کی طرف قیلولے کے لیٹے، دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹے، تو خواب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے. دیکھو امت کی ایک فرد پہ بھی نظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس نبی کی رحمت کو عام کر رہے ہیں. ایسی رحمت للعالمین نہیں ہے، سارے جہانوں کی رحمت، سارے جہانوں کی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت. اور جہان کتنے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 36,000 جہان ہے. 36,000، 36,000، 36,000. اور اب تو یہ آج کی جدید ایڈریس بھی اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ یہ جو جہان میں رہتی یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایسے ایسے یونیورس ہیں جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 84,000 جہان ہے. 84,000. یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معرف القرآن کے اندر اس کو لکھا ہے. اتنے جہان ہیں. ان سارے جہانوں کے لیے رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سب کے لیے رحمت ہے. عالم کفر کی بھی رحمت، عالم ایمان کی بھی رحمت، عالم جمادات کی بھی رحمت، عالم نباتات کے لیے رحمت، عالم حیوانات کے لیے رحمت، عالم ملائکہ کے لیے رحمت، عالم جنات کے لیے رحمت، عالم صحرا اور دریا کی رحمت. پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے جو آپ رحمت للعالمین. اب ظاہر کے بحری جہاز کے اندر امت کے پیارے پھنسے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کی رحمت ظاہر ہوگی نا. رسول اللہ خواب میں تشریف لے اور کہا کہ ابوالحسن یہ دعا حزب البحر پڑھو. وہ دعا آپ نے خود اپنے زبان مبارک سے پوری تلاوت کی اور انہوں نے پوری سن لی، ان کو یاد ہو گئی. کہا کہ دعا حزب البحر پڑھو کہ دیکھو خدا کی قدرت کا تماشا. کیونکہ دعاؤں سے میں نے کہا کائنات آپ کے ساتھ چل رہی ہے. جو کائنات مخالف تھی دعاؤں کے ساتھ آپ کی معافی ہو جائے گی. دعا یہ ہے احتیاط بیدار. دعا حزب البحر پڑھی اور ملا سے کہا ناخدا جو بھی کیپٹن، اس کو کہا کہ بھائی چلو لنگر کھول دو، نکلو. کہ جی کیا بات کر رہے ہیں، مخاطبی اتنی ہوا چل رہی ہے، لنگر کھولیں گے تو ہم سیدھے قاہرہ کے اندر واپس چلے جائیں گے، اتنی تیز ہوا ہے. کہا کہ کوئی وسوسہ دل میں نہیں لاؤ، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں تو خود حدیث بخاری کی حدیث سے فرمایا من رانی فقد رانی، جسے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا.
میری شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، لہذا یہ سچا خواب ہے۔ تو آپ نے کہا وسوسہ نہیں لاؤ، لنگر کھولو۔ اب جیسے انہوں نے تیاری کی اور لنگر کھولنے کی کوشش کی تو ہوا ایسی موافق ہوئی، اتنی تیز چلی ہے کہ وہ لنگر کھولنے کا بھی موقع نہیں مل رہا، یہاں تک کہ رسی کو کاٹا، اس رسی کو کاٹا، جیسے رسی کو کاٹا ہے اور جہاز اتنی تیزی سے نکلا ہے یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ باد۔ یہ ہے دعا۔ دیکھو دعا نے کیسے ہواؤں کو آپ کے موافق کر، آپ دعا کو ایسے معمولی سمجھتے ہیں، اجی دعاؤں سے سب کچھ ہوگا، اجی ایٹم بم سے ہوگا، اجی کلاشن کوف سے ہوگا، اجی گولی تلوار سے ہوگا، بے شک، لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے موافق تب ہوگی جب پیچھے دعا ہوگی۔ اگر دعا نہیں ہوگی تو یہ سارے ہتھیار آپ پہ بھی چل سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گولی چلاتے اپنے کو لگ جاتی ہے، تلوار اپنی پیر کاٹ بیٹھتی ہے، آپ ہی کے خلاف وہ چیز چل جاتی ہے۔ کتنی غذائیں ہیں جو کھاتے ہیں دوسرے کھاتے ہیں، صحت پاتے آپ کھاتے ہیں، آپ کے لیے زہر بن جاتی ہے، وہی آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری چیزیں یہ موافق ہوتی دعاؤں کی وجہ سے۔ پیچھے جب دعاؤں کا ہتھیار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمادات، نباتات، حیوانات، ملائکہ، جنات کو آپ کے موافق کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو دعائیں حضور بار پڑھی تو جناب دریاؤں کا رخ بدل گیا اور ہوائیں آپ کی موافق ہو گئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے گھر میں پہنچے۔ یہ ہے وہ دعائیں حضور بار۔ اب ظاہر ہے کہ اس دعا کی ایسی برکت ظاہر ہوئی تو امت کے یہ جب انہوں نے عام کیا اس دعا کو، اس دعا کے انوارات ثمرات آج تک امت اٹھ رہی ہے، آج